میر صاحب کچھ اور ایشوز پر بات کرتے ہیں. عمران خان نے تحریک چلانے کا اعلان تو کر دیا, لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ نون لیگ کے ساتھ اس وقت وہ چلیں گے جب وہ اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کوئی سیاسی صورتحال بدلے گی یا تحریک انصاف کسی اور طرف جانا چاہ رہی ہے؟ کیا صورتحال اصل بات ہے جی مقابلہ اب بھی جاری ہے. میں کل کہہ رہا تھا, شاید آج صبح میں نے کہا تھا کہ نوازا نصراللہ کی ضرورت ہے ہمیں کسی جو ان کو اکٹھا کر سکے. اب دیکھیے پوائنٹ سکور کرنے کی بات ہو رہی ہے. انہوں نے کہا جی کہ ہم بھی چلائیں گے تحریک لیکن جب کورٹ کا فیصلہ آ جائے. یہ پیپلز پارٹی کو الاؤنس دینے کی بات ہے. نواز شریف اور عمران خان دونوں ایک دوسرے کے خلاف پارٹیاں لگی ہوئی ہیں, لیکن عمران خان خاص طور پر اس وقت اگر یہ تاثر دیتا ہے کہ میری ان سے بات ہی نہیں ہو سکتی جب تک اسمبلیوں سے باہر نہیں آئے, وہیں ان کا اصرار ہے کہ اسمبلیوں سے باہر آئیں گے تو ان سے بات ہو سکتی ہے. ان کی اپنی حکمت عملی ہے. تو اگر یہ ساری جو ہے موومنٹ یہ کنسنٹریٹڈ نہیں چلے گی, فوکس نہیں ہوگی, تو اس سے تو اس کی کامیابی اتنی نہیں ہوگی. یعنی اس کا جو ریزلٹ ہے وہ نہیں لیا جا سکتا جب تک کوئی ان کا آپس میں کنسنسس صحیح نہیں ہوتا. چاہے ٹھنڈی ہو گئی اس لیے وہ گلا ٹھیک نہیں کرتی. جی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے اتنے رزلٹ نکلیں گے نہیں. اور میرے خیال میں تحریک انصاف کو اپنی حکمت عملی صرف یہ بنا کر اسے ہر صورت میں تحریک مسلم لیگ نون کو کنڈیم کرنا ہے, یہ سوچنا چاہیے. انہوں نے اگر یہ بھی کہا کہ میں اتوار کو ان کی عدلیہ کے ساتھ یکجہتی کے لیے موو چلائیں گے اور ریلی نکالیں گے یا جلوس کریں گے, لیکن جب تک ایک کنسنٹریٹڈ ایفرٹ نہیں ہوتی, ہم الگ الگ طرف سے کرتے رہیں گے تو اس کے وہ رزلٹ نہیں نکلیں گے جو ہم نکالنا چاہتے ہیں. اگر آپ چاہیں کہ اسی وقت نواز شریف کی بے عزتی کر دی جائے اور حکومت سے بھی چھٹکارا پا لیا جائے تو آپ کو پرائرٹیز طے کرنی پڑے گی. اگر آپ پرائرٹیز طے نہیں کرتے تو یقینی طور پر یہ جمہوریت کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہوگا. اور میرا خیال میں اس کو ہم اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے, اور وہی بات ہے کسی نصراللہ خان کی ضرورت ہے جو ان سب کو لے کے اکٹھا بیٹھتا اور ان کے لیے میکسیمم جو صورتحال ہے جو فوائد حاصل ہو سکتے ہیں ان کی اعلان کرتا ہے. بالکل. اچھا, نواز شریف نے بھی آج جو ہے وہ کہا کہ قانون کی حکمرانی کے لیے جو بھی میدان میں اترے گا سرخرو ہوں گے اور ملک میں جمہوریت کی جنگ وہ لڑ رہے ہیں. اب کیا سمجھتے ہیں کہ اب کیا نون لیگ نے بھی کوئی سیاسی لائے عمل بنا لیا ہے؟ الیکشن کا سال ہے اور پھر ایسے واقعات بھی ہوئے, توہین عدالت کیس کا بھی ان کے پاس ایک ایشو بھی آ گیا, تو کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی نون لیگ کا بھی سیاسی لائے عمل بن گیا ہے یا کسی یکسوئی کی طرف ہو گئے ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ نواز شریف کے بارے میں یہ امیج نہیں رہا تھا کہ وہ بہت ایک اچھے مدبر یا سیاستدان ہیں. انہوں نے مخلص آدمی ضرور ہیں, لیکن اب وہ جتنے بیانات ان دنوں میں دے رہے ہیں خاص طور پر وہ لگتا ہے کہ بڑی سوچ سمجھ کے وہ بات کو کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی بدنامی اٹھائی, اس لیے ہم نے برداشت کیا سب کچھ کہ اس ملک کا مفاد چاہتے تھے. لیکن اب ملک کا مفاد اس میں ہے کہ اب یہ ساری جو معاملات ہیں اس کو طے کیا جائے, حکومت باہر آئے, استعفیٰ دے وزیر اعظم, اس کے بغیر چارہ نہیں. اور عدلیہ کے خلاف جو بھی میدان میں نکلے گا انصاف کی خاطر وہ سرخ رو ہوگا. یعنی یہ انہوں نے ٹیمپو سیٹ کی ہے. اب ٹیمپو سیٹ کرنے میں مقابلہ ہے صرف جماعت اسلامی ہے جو آرام سے بیٹھی ہے. وہ کہتی ہے ہم موومنٹ چلائیں گے, ہم ساتھ دیں گے, وہ نکلیں گے میدان میں, لیکن وہ سکور نہیں کر رہی ایک دوسرے کے خلاف. کہ بھی نواز شریف نے یہ کیا تھا, انہوں نے کہا جی ہم نے تو مڈ ٹرم الیکشن کی بات کی جب NRO کے خلاف فیصلہ آیا تھا تو یہ لوگ اسمبلیوں سے باہر نہیں آئے. اچھا, اب وہ اسمبلیوں سے باہر نہ آنے یا کرنے کی بات, اب یہ اسٹوری آف دی پاسٹ, اس کو بھول جائیں. انہیں اب لوگوں میں یہ تاثر دینا ہے کہ وہ اس وقت ان کا مسئلہ یہ حکومت ہے یا پیپلز پارٹی ہے یا گیلانی ہے یا عدلیہ کی برتری ہے, نہ کہ ان کو نواز شریف کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ سکور سیٹل کرنے ہیں. اور اگر یہ کل نواز شریف نے یہ نہ کہا ہوتا کہ میں ہم سب سے بات چیت کرنے کو تیار ہوں, عمران خان کے ساتھ بھی اور سب لوگوں کے ساتھ, تو غالباً اس کو بھی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ اس تحریک کو انڈرمائن کر رہا ہے. تو مل کر ساتھ چل کر اگر چلنا ہے, اگر کوئی کام کرنا ہے تو کرتے ہیں, ورنہ ٹھیک ہے حکومت چل رہی ہے. اور لیکن ایک بات اس میں لازمی ہے کہ عدلیہ کی توہین اگر یہ ہم نے قوم نے برداشت کر لی نا جی, اور جس طرح اس کی تضحیق بھی کی جا رہی ہے یا جس طرح اس کے حکموں کو حکم عدولی بھی کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ اس کا فیصلہ نہیں, فیصلہ تو اسمبلی کرے گی یا اسپیکر کرے گا, یہ پھر جمہوریت کے لیے نیک فال نہیں ہوگی. جی صحیح. اچھا میر صاحب, ہمارے اسٹوڈنٹ بھی موجود ہیں. نوما ندیم ہیں پنجاب یونیورسٹی سے, کیا سوال ہے آپ کے پاس, کیا جاننا چاہتی ہیں؟ سر ابھی آپ مزدوروں کے آگے دن پہ بات کر رہے تھے. سر جو مزدور ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں, آج کے دن ہمیں کام تعطیل کا اعلان کر دیتے ہیں. آج بھی سب جگہ پہ آفیسز, یونیورسٹی سب کچھ بند تھا. جو مزدور ڈیلی ویجز پہ کام کریں, آج کا دن ان کا بھی چھٹی ہوئی, ان کے گھر میں تو آج کے دن چولہا نہیں جلا. تو اس کا ڈیلی ویجز کو ہم نے کوئی پروٹیکشن اس ملک میں نہیں دیا ہوا, کوئی قانون موجود نہیں ہے. اور یہ موجود نہیں ہے کہ وہ کم از کم اگر ایک تو یہ سسٹم بڑا عجیب و غریب ہے جی. دنیا میں اس کے لیے ادارے بنتے ہیں, وہ ادارے ان کو ہائر کرتے ہیں, وہ ان کو کمپنسیشن کا انتظام کرتے ہیں. ہمارے ہاں کوئی کمپنسیشن کا انتظام نہیں ہے.
کہ ایک آدمی 30 دنوں میں اگر 20 دن کام کرتا ہے اور 20 دن کی آمدنی کا ایک معمولی حصہ وہ اپنی انشورنس کے طور پر کسی ادارے کو انویسٹ کرتا ہے، تو وہ ادارہ ان دنوں کے لیے جب اس کو مزدوری نہیں ملی تو کوئی منیمم ویج تو دے نا جی، کچھ تو کرے۔ ہمارے ہاں کوئی سسٹم نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو معمار ہے، تعمیر کرنے والا مکان کا ہے، وہ اگر نوکری مل جائے، اس کو کام مل جائے تو وہ خوش ہے، اور اگلے دن اگر نہ ملے تو کچھ نہیں ہے جی۔ ہمارے ہاں یہ ریڈیو پہ کام کرنے والے خوانچہ فروش یہ جو لوگ ہیں، ان کے لیے بھی کوئی راستہ نہیں ہے۔ روز کی کمائی، روز کنواں کھودنا اور پانی نکالنا، یہ ان کا مقدر بنا ہوا ہے، اور یہ معاشرہ کسی کو اس کے لیے کچھ زیادہ سہولت فراہم نہیں کرتا جو فراہم کی جانی چاہیے۔ بالکل درست بات ہے آپ کی۔ ہڑتال ہوتی ہے تو عام مزدور سفر کرتا ہے جی، اور خانچہ فروش دکاندار سفر کرتا ہے۔ دکاندار تو پھر بھی برداشت کر لیتا ہے، وہ بڑا ادارہ ہوتا ہے، لیکن عام خانچہ فروش جتنا ریڑھی لگانے والا جو ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا جی۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس کا ہمارے معاشرے کے پاس اس کا کئی ہمارے ہاں تو چائلڈ لیبر بھی ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ بھٹے جو اینٹوں بنانے والے ہیں اس پہ کام کرنے والے جبری مشقت کرتے ہیں کہ ان کو گویا خرید لیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو گھروں کے نوکر ہیں، ہمارے ڈومیسٹک سرونٹس ہیں، اس میں کچھ علاقوں میں ٹریڈیشن یہ ہے کہ وہ آ کے ماں باپ پیسے لے جاتے ہیں سال کے اور بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ کام کرتے رہتے ہیں۔ یہ تو جب تک ہمارا سوشل سٹرکچر ڈیولپ نہیں ہوتا یہ چیزیں رہیں گی۔ اب بچے اس لیے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے کہ ماں باپ کہتے ہیں کہ یہ کچھ چھوٹی سی مزدوری کریں اور کمائیں، سائیکل کی دکان پر پینچر لگائیں، بجائے اس کے کہ تعلیم پر ہمارا خرچ ہو، یہ ہمارا ہاتھ پٹائیں۔ تو معاشرے میں جتنے سارے پرابلم ہیں ان سب کے ساتھ ہمیں فائٹ تو کرنا پڑے گا، اور آپ لوگ جب میدان میں نکلو گے، بڑے ہو جاؤ گے ذرا، تو پھر یہ آپ کے کرنے کے کام ہے، آپ کے لیے چیلنج ہے سب۔ جی سائرہ، آپ کے پاس کیا سوال ہے؟ میرا سب سے پہلے تو ایک یہ سوال ہے کہ بجٹ سر سال بعد آیا کرتا تھا، کچھ عرصہ پہلے تک جون کے مہینے کو سمجھا جاتا تھا کہ مہنگائی کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، کہ اس میں ہر چیز میں اضافہ ہوگا، لیکن اب کوئی ایک وقت مقرر نہیں ہے، کسی بھی وقت، کسی بھی لمحہ، کسی بھی چیز کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اسٹیبلٹی ہمارے ملک میں نہیں ہے، نہ معیشت میں نہ کسی اور چیز میں۔ تو ایک جو عام طبقہ تھا جسے مڈل مین کہا جاتا تھا، پاکستان میں ختم ہوتا جا رہا ہے، اور وہ جو میڈیوکرز جو تھے وہ شفٹ ہو رہے ہیں لو کلاسز میں۔ ٹھیک بات ہے، اصل بات ہے جو مڈل کلاس ہی ہے، ایک بیک بون ہوتی ہے ڈیموکریسی بھی اور کسی معاشرے کی بھی جی۔ ہمارے ہاں یہ طبقہ مضبوط ہو رہا تھا، اسی کے لیے ہمیں پتہ تھا کہ ہماری ڈیموکریٹک نارمز مضبوط ہو رہی ہیں، لیکن آپ کی بات درست ہے کہ اس وقت وہی طبقہ جو ہے سب سے زیادہ سفر کر رہا ہے، اور ان لوگوں کو ہی وہ سہولتیں نہیں مل رہی جو کہ اس طبقے کو ملنی چاہیے، اور جس کے زور پر وہ بات آگے کر سکتا ہے۔ بجٹ جو ہے اس کا ہم نے مذاق بنا دیا جی۔ ہم پہلے منی بجٹ آتا تو ہم کہتے تھے بجٹ آ گیا ہے۔ بجٹ کی یہ اہمیت ہوا کرتی تھی کہ اسمبلی سے پیش ہوتا تھا، اسمبلی میں پاس کیا جاتا تھا، وہ کہتے تھے نو ریپرزنٹیشن نو ٹیکسیشن، اگر جمہوریت نہیں ہے تو آپ ٹیکس نہیں لگا سکتے، ٹیکس لگانا اتنا امپورٹنٹ تھا۔ آج ابھی شاید یہ مجھ سے پوچھنے والی بھی تھی کہ اوگرا نے وہ شاید جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھانی تھیں وہ بڑھانے سے ابھی انہوں نے ریکمینڈ کیا قیمتیں کم کر دی جائیں۔ حکومت نے کیا، قیمتیں کم نہیں کی، جتنی کم کرنے کی سفارش تھی اس کو انہوں نے لیوی کے طور پر عائد کر دیا ہے، اور جو کچھ سیلز ٹیکس میں اضافہ تو کچھ 6 ارب یا کتنا صرف اس لیوی کی، یعنی کہ وہ اس سے آمدنی کا ذریعہ ہر مہینے بناتے، ہر مہینے قیمتوں میں اضافہ کرتے ہیں، آمدنی کا ذریعہ بناتے ہیں، بجلی کی قیمتیں بڑھاتے ہیں، آمدنی کا ذریعہ بناتے ہیں۔ انہوں نے بجٹ ہر مہینے ہم پر نافذ کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ کسی صورت بھی اس کا مطلب ہے کہ حکومت کو پتہ ہی نہیں اس کے ذرائع آمدنی کہاں کیا ہے اور وہ آمدنی کہاں سے آنی ہے۔ سال کے آخر میں کہیں گے اتنا سیلز ٹیکس، اتنا فلانا ہم نے حاصل کر لیا ہے اور ٹارگٹ پورا کر، ٹارگٹ کیا پورا کیا ہے؟ آپ نے گلا گھونٹ کے غریب کو نکالا ہے اس کے حلق سے کہ نکالو اس کو۔ یہ دیکھیں نا، اگر اس بار پیٹرول کی قیمت 2 روپے کم ہونی تھی، وہ 2 روپے کم کرنے کے بجائے انہوں نے 87 پیسے غالباً پیٹرول پر ہے، اور 1 روپے 13 پیسے ڈیزل پر ہے، اور 1 روپے 87 پیسے مٹی کے تیل پر ہے۔ یہ انہوں نے اس کو نکالنے کے لیے لیوی، اب لیوی اور ٹیکس ہمیں اس سے کیا غرض ہے کہ ٹیکنیکل کیا فرق ہوتا ہے؟ ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ یہ جو پیسہ لے رہے ہیں وہ ہماری جیب سے جا رہا ہے۔ تو پیٹرول کی قیمت جو کم ہونی تھی وہ حکومت کے ٹیکس کی صورت میں اثر نو عائد کرتی گئی ہے، عوام کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن حکومت کے خزانہ بڑھتا جا رہا ہے۔ یہی ان کا بجٹ ہے، اس کی اور کوئی ان کی خاص پلاننگ ہے نہیں۔ جی سعدیہ اکبر پنجاب یونیورسٹی سے ہیں، کیا سوال ہے آپ کے پاس؟ سر میرا یہ کہ کراچی کے حوالے سے کہ دن بہ دن وہاں جو حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، جیسے پچھلے دنوں سے لیاری میں فائرنگ چل رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے کیسے ادھر امن و امان قائم ہو سکتے ہیں؟ کون سے فیکٹرز ایسے ہیں جن کو دیکھ کے آپ وہاں پر اسٹیبلٹی کے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ بہت سے لوگ وہاں سے موو کر رہے ہیں، تو یہ تو کوئی پرماننٹ اس کا سولوشن نہیں ہے۔